ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اللہ نے رخ سیدھا کیا، میری ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمہارا رخ غلط ہو چکا ہے، تم نے مجھے پانا ہے لیکن واسطے وسیلے ان کے درمیان میں لاتے ہو، ان کے تھرو اپنا کام کروانا چاہتے ہو، درمیان میں انہیں ڈال کے پھر مجھے لینا چاہتے ہو، مجھ سے لینا چاہتے ہو، درمیان میں انہیں رکھ کے پھر میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں نے تو یہ اعلان کروا رکھا ہے اے میرے نبی، جس وقت بھی آپ سے آپ کی امت یہ دنیا والے میرے متعلق سوال کرے کہ ہمارا رب کہاں ہے، میرے متعلق جب بھی دنیا میں کوئی پوچھے تو جواب یہ دینا ہے انی قریب، تمہاری شاہ رگ اتنے تمہارے قریب نہیں جتنا تمہارا اللہ تمہارے قریب رہتا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اس لیے اس عقیدے کو قرآن نے رد کیا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کسی کا واسطہ وسیلہ رکھا جائے، کسی مرشد سے تعلق قائم کیا جائے، یا کسی بڑے آستانے پہ جا کے پھر اللہ تک پہنچا جائے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ اللہ نے رستہ سیدھا کیا، رخ ٹھیک کیا قربانیاں کرنے کے لیے، اور فرمایا یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کی ضرورت ہے، فرمایا اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کی ضرورت نہیں، اگر میرے قریب ہونا ہے تو فصلی لربک وانحر، پھر قربانیاں میرے نام پہ کرتا جا، میرے نام کی قربانی دینے کے بدلے میں اللہ اپنا قرب اپنے بندے کو ضرور نصیب کر دوں۔ ادے جان دی لوڑ نہیں، ادے آؤ، اگر اللہ کے قریب ہی ہونا ہے تو فرمایا یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے جو جانور کی شکل میں تم نے دینی ہے، یہ دیجئے، پھر بھی میں اللہ تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ اور القربان اسم لما یتقرب به الی المقصود، قربانی صرف جانور کی حد تک محدود نہیں ہوتی، ہر طاعت اور ہر فعل بندے کا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ قربانی کہلاتا ہے۔ اگر تو اللہ کے حضور اپنی خواہشات کی قربانی دے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی، اگر اللہ کی مرضیات پہ اپنی مرضیات کو قربان کرے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اپنی خواہشات کو قربان کرے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنی نیند کو قربان کرے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنا مال لٹا دے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی، اگر اللہ کے حکم پہ اپنی نظریں جھکا لے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی، اگر اللہ کے حکم پہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی، اگر اللہ کے حکم پہ اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کرے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی، اگر اللہ کے حکم پہ اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچائے یہ بھی قربانی تصور کی جائے گی۔ اس لیے قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ قربانی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کسی کام کے کر کے اللہ کے قریب ہوا جائے، جس کام کو کر کے بندہ اللہ کے قریب ہو وہ قربانی۔ اس واسطے یہ میں آپ کو اس لیے فلسفہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوئے تو جانور مہنگے سے مہنگا بھی قبول، اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ قربانی سے پہلے یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ عبادت ہے، بولو قربانی کیا ہے؟ آج فیشن بن چکا ہے، ایک دوسرے دے دکھاون واسطے مہنگے سے مہنگا جانور خریدا جاتا ہے، گلے میں ہار لٹکا کے اسے بازاروں میں گھمایا پھرایا جاتا ہے، ریاکاری کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے قیمتی جانور خریدا جاتا ہے۔ یہ نہ کیجیے،
یہ نہ کیجئے. قربانی کی اصل روح عبادت ہے، قربانی رسم نہیں، قربانی تہوار نہیں. آج تہوار بن چکا ہے، قربانی بھی تہوار، حالانکہ عبادت تھی اور رسم بنتی جا رہی، فیشن بنتا جا رہا. اسے عبادت تک محدود کیجئے. یہ عبادت ہے خالص اللہ کے نام پہ جانوروں میں سے حصہ نکالنا، یہ عبادت ہے. اسے عبادت رہنے دیجئے. اور ایک دو مسئلے سنیے کہ قربانی قبول تب ہوگی جب تقویٰ ہوگا. یہ جو آپ اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں یا بڑے جانور میں حصے داروں کو ملاتے ہیں اور خیال نہیں کرتے، حالانکہ وہ ایک جگہ پہ ذبح ہوئی ہے، اس جانور نے 7 جگہ پہ الگ الگ ذبح 7 بندے دی جڑی قربانی ہے وہ کتنی جگہ تے ذبح ہوندی ہے کہ 7 جگہ تو ایک جگہ سے. اس لیے اگر ایک بندہ بھی ان میں سے غلط عقیدے والا آ گیا تو سب کی قربانی ضائع. اس کا پہلے خیال کیجئے. ابھی حصے آپ لے رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ خیال کیجئے اس جانور میں حصہ ڈالیے جس کے تمام شرکاء صحیح العقیدہ، عقیدہ توحید پہ پابند ہوں، عالم الغیب صرف اللہ کو مانتے ہو، متصرف الامور اللہ کو مانتے ہو، مشکل کشا اکیلے اللہ کو مانتے ہو، حاجت روا اکیلے اللہ کو مانتے ہو، داتا صرف اکیلے اللہ کو مانتے ہو، لجپال دنیا میں کوئی نہ بناتے پھرتے ہو، بلکہ ان تمام شرکاء کا لجپال پیر سیال نہیں ہونا چاہیے، ان تمام شرکاء کا لجپال اکیلا اللہ ہونا چاہیے، ان تمام شرکاء کا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہونا چاہیے، ان تمام شرکاء کا غوث اعظم وہی اکیلا اللہ ہونا چاہیے جو پہاڑوں میں بھی سنتا ہے، دریاؤں میں بھی سنتا ہے، وہ بڑی جناب فضاؤں میں بھی سنتا ہے، وہ بیماریوں میں بھی سنتا ہے، وہ ہر حالات میں دیکھتا جانتا سنتا کرتا ہے. سارا علم بھی اسی کے پاس، ساری قدرت بھی اسی کے پاس، سارا تصرف بھی اسی کے پاس، ساری تدبیر بھی اسی کے پاس. جتنے تک تمام شرکاء کا عقیدہ توحید والا پکا نہ ہوا، رب کعبہ کی قسم اتنے تک قربانی کبھی قبول نہیں ہو سکتی. ایک بات صحیح العقیدہ. نمبر 2 حلال کمائی والے. ایک بھی ان میں سے آ گیا سودی، رشوت خور، حرام خور، تو اس ایک کی وجہ سے سب کی قربانی، کیونکہ 7 جگہ تو ذبح نہیں ہونی، ایک جگہ تو ذبح ہونی. اس لیے کوئی بھی درمیان میں غلط شامل ہو گیا قربانی ضائع ہو جائے گی. اس لیے قربانی کیجئے پہلی بات عبادت سمجھ کر، دوسری بات اللہ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور تیسری بات شرکاء کا خیال کیجئے کہ کوئی غلط عقیدے والا نہ آ جائے. چوتھی بات کوئی حرام کمائی والا درمیان میں شامل نہ ہو جائے. ان تمام باتوں کا خیال کی. اور جو شرکاء ہوں کم از کم ایک دوے نال سدھ منہ نال بلندے تو ہوں. اگر دلوں میں کھوٹ ہے، نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف، قربانی تو چلو ہو ہی جائے گی، لیکن یہ کیا قربانی ہے؟ ایک دم ادے لگے ہوئے تو دوجے دا دے. آپس میں دوستی بھی ہو، محبت بھی ہو، نفرت نہ ہو، دل کے اندر کھوٹ نہ ہو، دل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو. کم از کم ان تمام چیزوں کا خیال کر کے قربانی کرنی ہے. ان چیزوں کا خیال ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، ورنہ مردود ہو جائے گی. کرو گے کوشش؟ اے جڑے میں گلاں دسیاں انہاں دا خیال کرو. بہتر ہے اپنی قربانی کرو، بہتر ہے اپنی قربانی کرو. کس کس کی آپ کہاں کہاں تک تسلی کرو گے؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب.